وہاں بھی احتیاطیں ہیں اور احتیاطیں ہونی بھی چاہیے، اور خوف کی ایک کیفیت بھی ہے۔ اتنے لوگ اس وائرس سے مر گئے، لیکن میرے عزیزو، یہاں جہاں اس وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، وہاں ہمارے لیے ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے کلام میں یہ بات پڑھی ہے کہ قوم سمود کی پوری قوم تباہ ہو گئی، اور قوم لوط کا پورا ملک تباہ ہو گیا، اور قوم شعیب نیست و نابود ہو گئی، اور ان قوموں کی معاشی نظام درہم برہم ہو گیا، اور ان کی عسکری طاقتیں نیست و نابود ہو گئیں، اور ان کا سرمایہ داری، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ بھی ایک وائرس سے ہلاک ہوئی ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس وائرس کے عام ہونے کی وجہ سے یہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، یہ ترقی یافتہ ملک دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کے معاشی نظام درہم برہم ہو گئے۔ بتائیے، جتنا ہم اس وائرس سے احتیاط کر رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں، زندگیوں میں، سوسائٹیوں میں گناہوں سے بھی اتنی احتیاط شروع ہو گئی۔ اگر گناہوں سے احتیاط ہوتی تو شاید یہ وائرس آتا بھی نہیں۔ اس وائرس سے مرنے والے 2 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، لیکن خوف کا عالم دیکھیے، دہشت کا عالم دیکھیے۔ میں عرض کر رہا ہوں احتیاط کیجیے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو سنت ہے، لیکن خوف زدہ جس چیز سے ہونا تھا اس سے تو آج مسلمان بھی نہیں ہو رہا۔ چلو کافر نہیں ہو رہا تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے، اسے اللہ پر ایمان نہیں ہے، لیکن مسلمان تو اللہ کو سچا بھی مانتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اتنی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور صفحہ ہستی سے مٹنے کی وجہ گناہ کا وائرس تھا۔ گناہ کے وائرس سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس وائرس، گناہ کے وائرس سے اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو بچا رہے ہیں، اپنے کاروبار سے بچا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو بچا رہے ہیں، اپنے گھروں کو بچا رہے ہیں۔ کتنے مسلمان اس وائرس سے تو خوف زدہ ہے، اور حقیقی خوف تو اس وائرس سے ہونا چاہیے تھا جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یہ جو وائرس ہے نا، کرونا وائرس، یہ مسلمانوں کے لیے ہلاکت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے کہ اگر یہ اس میں آ گیا اور بیمار ہو گیا تو اس کے حق میں آزمائش ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کی زندگی میں اگر آزمائش آتی ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، آزمائش ہے۔ اور اگر اس آزمائش، اس وائرس سے دنیا سے چلا گیا تو اپنا گھر گیا، اپنے گھر گیا، اپنے وطن گیا۔ ہلاکت تو ان قوموں کے لیے ہے جن کی زندگی ختم ہو گئی، ہلاکت تو ان قوموں کی ہے جن کی زندگی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ آزمائش ہے، یا اگر دنیا سے چلا گیا تو اپنے گھر گیا، اپنے گھر گیا۔ اس لیے مسلمان احتیاط کرتے ہیں، خوف زدہ نہیں ہوا کرتے، دہشت زدہ نہیں ہوا کرتے، خوف زدہ نہیں ہوا کرتے، دہشت زدہ نہیں ہوا کرتے، احتیاط سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جو چیز ہمارے لیے ہلاکت کی چیز تھی وہ ہے اللہ کی نافرمانیاں۔ اس سے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور حقیقی ہلاکت مسلمان کی گناہوں میں ہے۔ لیکن کتنے محترم مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اس وائرس سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جہاں اس وائرس سے احتیاط کے چرچے ہیں اور بڑے تذکرے ہیں، اور بڑے قوم کے غم کھانے والے اور درد رکھنے والے، ہاں، ان کے ہاں بڑے دردمانہ انداز سے اس وائرس کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کرے مسلمان ان گناہوں کے وائرس کا بھی تذکرہ کریں کہ اللہ کے لیے اس سے توبہ کر لیں، اپنے اداروں کو اس وائرس سے محفوظ کر لیں، اپنی آنکھوں تلے ہونے والے یہ گناہوں سے نجات دلائیں، اپنے گھروں میں یہ پھلنے پھولنے والے گناہ ان کا سد باب کریں۔ یہ حقیقی وائرس ہے جو اس وائرس کا بھی سبب ہے۔
جو اس وائرس کا بھی سبب ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دعوت عام کرنے کی ہے کہ جہاں ہم نے اس میں احتیاط کرنی ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، خوف زدہ نہیں ہونا، اور نہیں کسی کو خوف زدہ کرنا ہے، نہیں کسی کو خوف زدہ کرنا ہے، اور نہیں کسی کو ڈرانا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ لیکن جو چیز ڈرنے کی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر گناہوں کا وائرس تھا، گناہوں کا وائرس تھا۔ اس سے اس کی دعوت ہو اور اس کے تذکرے ہوں کہ ہماری زندگیاں اللہ کرے گناہوں سے پاک ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اللہ کی ذات پہ یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایمان قرآن پہ تازہ ایمان نصیب فرما دے۔ ورنہ قرآن پر ایمان رکھنے والا اور یقین رکھنے والا وہ اپنے گھروں میں یا اپنے اداروں میں گناہوں کو پھلتے پھولتے برداشت کر سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کو پھلتے پھولتے برداشت کر سکے؟ مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے فما اصبرہم علی النار، بڑی ہمت ہے، بڑی ہمت ہے، دیکھ بھی رہا اس کے پیچھے آگ ہے اور پھر گناہ کر رہا ہے۔ تو ایمان والا جس کو واقعی ایمان کا یقین کا نور نصیب ہو، وہ اپنی زندگی میں گناہوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، اس قسم کے وائرس سے احتیاط بھی ہو، لیکن حقیقی وائرس جس سے قوموں کی بربادی اور ہلاکت ہے، اس سے اپنے گھروں کو اور اپنی زندگیوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھروں کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، آیت کریمہ کا اہتمام ہو، تاکہ یہ جو ایک قومی سطح پہ ایک آزمائش مسلمانوں پہ آئی ہوئی ہے اور ایک تکلیف مسلمانوں کے لیے آئی ہوئی ہے، اللہ اس سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔